بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور جنگل پری۔ شہزادی مہنور نہایت وحشت زدہ نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑی ایک خوفناک بڑھیا کی جانب دیکھ رہی تھی، جو نہایت مکروہ اور خوفناک انداز میں کہکے لگا رہی تھی۔ بڑھیا کا رنگ کالا سیاہ تھا، اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر باہر کو ابلی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ لمبوترا چہرہ اور طوطے جیسی ناک جو آگے سے ہونٹوں کی جانب کھلی ہوئی تھی۔ اس کا جسم بے حد دبلا پتلا تھا اور جسم پر کھال یوں چپکی ہوئی تھی جیسے ہڈیوں کے ڈانچے پر کھال منڈ دی گئی ہو۔ اس کے اگلے دو دانت لمبے اور نوکیلے تھے جو ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی شکل ہیبت ناک دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی انگلیوں کے ناخن بھی خاصے لمبے اور چھریوں کی طرح تیز اور نوکیلے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی ہڈی تھی جس کے دونوں سروں پر چھوٹی چھوٹی انسانی کھوپڑیاں جڑی ہوئی تھیں۔ مجھے معاف کر دو سامالا، مجھے مت مارو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں کسی جنگل پری کو نہیں جانتی اور نہ ہی میرے پاس سنگ سیاہ نام کی کوئی چیز ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سامالا، میں واقعی ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ شہزادی مہنور نے بڑھیا کی جانب وحشت زدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اس کے لہجے میں واضح طور پر تھڑ تھڑاہٹ تھی۔ نہیں مہنور، میرے ساتھ جھوٹ مت بولو، مجھے ساگل نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم سنگ سیاہ کے ذریعے جنگل پری کو اکثر ملنے جاتی رہتی ہو۔ تم اگر مجھے جنگل پری کے متعلق نہیں بتاؤ گی اور سنگ سیاہ میرے حوالے نہیں کرو گی تو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور تمہاری شادی زبردست اور اپنے بیٹے ساگل جادوگر کے ساتھ کر دوں گی۔ اور تم اس کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ کس قدر خوفناک اور ظالم ہے، اور وہ تمہارا جو حشر کرے گا اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسی لیے بہتر ہے میری بات مان جاؤ۔ جنگل شہزادی کے پاس پہنچنے کا منتر اور سنگ سیاہ یہ دونوں چیزیں مجھے دے دو، میں جیسے آئی ہوں ویسے ہی واپس چلی جاؤں گی اور تمہیں معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، اور تمہارے ساتھ یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ ساگل جادوگر آئندہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ بڑھیا نے شہزادی مہنور کی جانب دیکھ کر نہایت بھیانک لہجے میں کہا، اور اس کی آواز خاصی باری اور کریہا تھی، اور شہزادی مہنور کا سارا بدن اس کے خوف سے پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی اور خوفناک بڑھیا نوکیلے ناخن ہلاتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ شہزادی مہنور کی کمر پیچھے دیوار سے جا لگی۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور بڑھیا مکروہ انداز میں کہکا لگانے لگی۔ نہیں سمالا، میں خوف کی وجہ سے شہزادی مہنور کے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکل پا رہے تھے۔ اسی وقت اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور شہزادی مہنور کے ساتھ بڑھیا بھی پوری طرح چونک پڑی۔ وہ نہایت خوفناک انداز میں گراتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی، جیسے وہ دروازہ کھول کر دستک دینے والے کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دے گی، لیکن پھر وہ یک دم رک گئی اور مڑ کر شہزادی مہنور کی جانب دیکھنے لگی۔ او نہیں، باہر تمہارا باپ کھڑا ہے، میں بھی تو جا رہی ہوں، مگر پھر آؤں گی۔ اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میرا نام سمالا ہے اور تم سمالا کو اچھی طرح سے جانتی ہو، اور ہاں، جب میں دوبارہ یہاں آؤں تو تم اکیلی یہیں موجود رہنا، ورنہ… یہ کہتے ہوئے بڑھیا کا لہجہ بےحد کرخت ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ لہرائے اور اچانک اس جگہ سے غائب ہو گئی جہاں وہ کھڑی تھی۔ شہزادی مہنور اپنی جگہ یوں سخت و صامت کھڑی تھی جیسے وہ پتھر کی بنی ہوئی کوئی مورت ہو اور اس میں جان نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ اسی وقت دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ جانے پیدر، مہنور دروازہ کھولو بیٹی، ہم ہیں۔ باہر سے شاہ ارسلان کی آواز سنائی دی اور شہزادی مہنور کے جسم میں یوں لرزش پیدا ہوئی جیسے اچانک اس میں جان پڑ گئی ہو۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ بھاگتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ اس نے جلدی جلدی سے چٹکنی گرائی اور دروازہ کھول دیا۔ بابا جانی، بابا جانی، اس نے چیختے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر شاہ ارسلان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی مہنور، کیا ہوا ہے بیٹی؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ارے تمہارا بدن تو بری طرح سے کانپ رہا ہے اور سارے کا سارا جسم پسینے سے بھی بھیگا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے مہنور؟ بادشاہ سلامت نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ بابا جانی، مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں ورنہ مجھے مار دے گی۔ میں شہزادی مہنور نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا اور شاہ ارسلان بری طرح سے چونک اٹھے۔ مار دے گی؟ کون مار دے گی؟ کون ہے تمہارے کمرے میں؟ سپاہیوں، دیکھو شہزادی کے کمرے میں کون ہے؟ جو کوئی بھی ہے اسے گرفتار کر کے فوراً ہمارے سامنے پیش کرو۔ شاہ ارسلان نے سپاہیوں کو حکم دیا اور وہاں پر موجود 3-4 سپاہی نیزے اور تلواریں لیے شہزادی مہنور کے کمرے میں چلے گئے۔ شہزادی مہنور باپ کے سینے سے لگی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ شاہ ارسلان پریشانی کے عالم میں ہونٹ کاٹتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اس کے قریب ملکہ بھی کھڑی تھی، وہ بھی نہایت پریشانی سے شہزادی کو دیکھ رہی تھی۔ آؤ بیٹی، ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں چلو،
वो जो کوئی بھی ہے سپاہی سے فوراً پکڑ لیں گے۔ آؤ، انہوں نے شہزادی مہنور سے کہا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے شہزادی کو ایک پلنگ پر لٹا دیا۔ شہزادی مہنور کی آنکھوں میں اب دہشت بھری ہوئی تھی اور وہ اب بھی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ بس بیٹی، اس طرح نہیں روتے، تم کوئی بچی تھوڑی ہو، ہمت سے کام لو، کہیں تم خواب میں تو نہیں ڈر گئی؟ شاہ ارسلان نے محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ خواب نہیں بابا جانی، خواب نہیں، وہ سچ مچ آئی تھی۔ وہ مجھے مار دینا چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے جنگل پری کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے اس کو سنگ سیاہ اور جنگل پری کے بارے میں نہ بتایا تو مجھے اٹھا کر لے جائے گی اور اپنے بیٹے ساگل جادوگر سے شادی کرا دے گی۔ شہزادی مہنور نے روتے ہوئے کہا، ساگل جادوگر؟ وہ کہیں تم شہزادہ ساگل کی بات تو نہیں کر رہی جس سے تم ان دنوں تیر اندازی اور تلوار بازی سیکھ رہی ہو؟ شاہ ارسلان نے حیرانی سے کہا، وہ شہزادہ نہیں ہے بابا جانی، وہ ایک بہت بڑا اور خطرناک جادوگر ہے۔ وہ سمالا جادوگرنی کا بیٹا ہے۔ شہزادی مہنور نے کہا اور اس کی بات سن کر ملکہ اور بادشاہ حیران ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ شہزادہ ساگل جادوگر ہے اور وہ سمالا جادوگرنی کا بیٹا ہے؟ مگر وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ ملک ناران کا ولی عہد ہے اور یہاں محض سیر و تفریح کی غرض سے آیا تھا۔ شاہ ارسلان کے لہجے میں بہت حیرانی تھی۔ اسی وقت ایک محافظ کمرے میں داخل ہوا اور جھک کر فرشی سلام کرنے لگا۔ عالم پناہ شہزادی صاحبہ کا کمرہ بالکل خالی ہے۔ سپاہیوں نے کمرے کو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے اور سوائے دروازے کے وہاں کوئی ایسا راستہ ہی نہیں جہاں سے کوئی باہر جا سکے۔ محافظ نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا اور شاہ ارسلان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اور ہاں، ذرا شاہی حکیم پارس اور سپاہ سالار ناصر کو یہاں بھیج دو۔ شاہ ارسلان نے کہا اور وہ فرشی سلام کرتا ہوا الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ بابا جانی، وہ جادو کے زور سے کمرے میں آئی تھی اور مجھے ڈرا رہی تھی، کہہ رہی تھی اگر میں نے ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا تو وہ مجھے مار دے گی۔ بابا جانی، میں مرنا نہیں چاہتی، خدا کے لیے مجھے اس سے بچا لیں۔ مما، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، میں مرنا نہیں چاہتی، شہزادی مہنور نے کہا اور ایک بار پھر وہ رونے لگی۔ ملکہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اسے تسلیاں دینے لگی۔ اگر شہزادہ ساگل سچ مچ کوئی جادوگر ہے تو اس نے ہماری بیٹی کو ڈرایا ہے تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسے ایسی سخت سزا دیں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ مگر بیٹی، یہ سنگ سیاہ اور جنگل پری کون ہے جس کے بارے میں وہ تم سے پوچھ رہی تھی؟ یہ بات تم نے ابھی تک نہیں بتائی۔ شاہ ارسلان نے کہا اور شہزادی مہنور ملکہ کی گود سے سر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ جنگل پری میری سہیلی ہے بابا جانی، وہ ایک جنگل میں رہتی ہے جہاں وہ سارے جنگل کے جانوروں پر حکومت کرتی ہے۔ اس نے مجھے ایک کالے رنگ کا پتھر دیا ہوا ہے، اس پتھر کی مدد سے میں چاہوں اس سے ملنے اس کے جنگل میں جا سکتی ہوں۔ یہ بات میں نے شہزادہ ساگل کو ایک دن یوں ہی باتوں باتوں میں بتا دی تھی۔ اس روز سے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ میں اس کو پرستانی تلسم کے جنگل پری سے ملاؤں، مگر پری نے مجھے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ میں اپنے کسی ساتھی کو جنگل میں نہ لاؤں۔ جنگل کے جانور اس کے تابع ہیں اور اس کی وجہ سے وہ مجھے بھی کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر وہاں کوئی اور جائے وہ ایک لمحے میں بھی اسے چیر پھاڑ کر ڈالتے ہیں۔ اس سے جنگل پری کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر جس روز اس کے جنگل میں کسی انسان کے خون کا ایک قطرہ بھی کہیں گر گیا تو جنگل میں آگ لگ جائے گی اور سارے کا سارا جنگل چند لمحوں میں جل کر راکھ بن جائے گا اور نہ وہ زندہ رہے گی اور نہ جنگل کا کوئی جانور۔ اسی لیے میں نے شہزادہ ساگل سے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں اسے کسی صورت میں بھی پری کے طلسماتی جنگل میں نہیں لے جا سکتی۔ بس اس روز سے وہ مجھ سے سخت خفا ہے اور پھر آج اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑا اور خطرناک جادوگر ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے اس کو جنگل پری اور سنگ سیاہ کے بارے میں نہ بتایا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ ساتھ ہی اس نے جادو کے زور سے ایک درخت کو بھی جلا کر راکھ بنا دیا۔ آج میں اس کے ساتھ پائیں باغ میں یوں ہی گھومنے پھرنے گئی ہوئی تھی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اچانک ساگل کی ماں سمالا بڑھیا وہاں آ گئی۔ اس کی شکل اس قدر ڈرونی اور کریہا تھی کہ اس کو دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا تھا۔ بابا جانی، وہ مجھے بے حد ڈرا دھمکا رہی تھی، اس کا کچھ کریں بابا جانی، نہیں تو وہ سچ مچ مجھے مار ڈالے گی۔ وہ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی بیٹی، ہم ابھی اس کا اور اس کے بیٹے ساگل کا انتظام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شاہ ارسلان نے پہلے مہنور سے پھر اپنے ہمراہ موجود وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا، میں سمجھ گیا ہوں عالم پناہ، میں ابھی سپاہیوں کو بھیج کر شہزادہ ساگل کو گرفتار کرواتا ہوں۔ وزیر اعظم نے سر جھکا کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اس نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک محافظ وہاں آ گیا اور وزیر اعظم اسے شہزادہ ساگل کو گرفتار کرنے کے احکامات دینے لگا اور محافظ سر ہلا کر نہایت مؤدبانہ انداز میں وہاں سے چلا گیا۔ ہاں بیٹی، تم ہمیں اس پرستانی تلسم کی جنگل پری کے متعلق اور کچھ بتاؤ
وہ حقیقت میں کون ہے اور تمہاری اس سے دوستی کب اور کہاں اور کیسے ہوئی؟ بادشاہ سلامت نے چند لمحوں کے بعد شہزادی ماہنور سے پوچھا۔ بابا جانی، میں ایک روز شکار کھیلنے کے لیے ایک جنگل میں گئی تھی۔ شکار کے دوران مجھے جنگل میں ایک چمکتا ہوا سیاہ رنگ کا پتھر دکھائی دیا۔ پتھر بہت خوبصورت اور چمکدار تھا۔ میں نے اس کو اٹھا لیا اور جیسے ہی میں نے پتھر اٹھایا اس کی چمک اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس میں سے روشنی کی لہریں نکلنی شروع ہو گئیں۔ میں نے اس کو دوسرا ہاتھ لگایا تو اس سے نکلنے والی روشنی میرے جسم میں آ گئی۔ میں نے گھبرا کر پتھر نیچے پھینک دیا۔ پتھر کا نیچے گرنا تھا کہ اسی وقت میرے سامنے ایک نہایت خوبصورت پری آ کر نمودار ہوئی۔ پری نے زرد رنگ کا سبز پھولوں والا نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے پر سنہری تھے اور اس کے سر پر بالوں میں نیلے رنگ کا ایک پھول بھی تھا۔ میں اس پری کو وہاں نمودار ہوتا دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ ڈرو نہیں شہزادی ماہنور، میں تمہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئی، میں تمہاری دوست ہوں۔ یہ سیاہ پتھر جسے سنگ سیاہ کہتے ہیں تمہارے لیے یہاں پھینکا تھا۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں یہاں سے دور شمایا کے جنگل میں رہتی ہوں۔ میں اس جنگل کی ملکہ ہوں۔ جنگل کا ہر جانور، ہر پرندہ میرے تابع ہے۔ میں ایک عرصے سے وہاں اکیلی رہتی ہوں۔ میں نہ کسی سے کہیں ملنے جا سکتی ہوں اور نہ ہی کوئی وہاں مجھے ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ بڑی مشکلوں سے میں نے جنگل بابا سے صرف تم سے دوستی کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ انہوں نے مجھے یہ اجازت صرف اس حد تک دی ہے کہ میں صرف ایک بار تم سے ملنے جاؤں اور تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا کر واپس اپنے جنگل میں لوٹ آؤں، اور اس کے بعد اگر وہ لڑکی یعنی شہزادی ماہنور چاہے تو مجھ سے جنگل میں ملنے کے لیے آ جا سکتی ہے۔ انہوں نے ہی مجھے سنگ سیاہ دیا تھا کہ میں تمہیں دے دوں۔ تم اس کو جب دھڑ سے رگڑو گی تو سنگ سیاہ تمہیں میرے پاس لے کر آئے گا۔ جنگل پری نے مجھ سے کہا، اور بابا جانی بس اس روز سے جنگل پری میری سہیلی ہے۔ میں سنگ سیاہ کے ذریعے اکثر اس سے ملنے کے لیے جاتی رہتی ہوں۔ میں اس کے جنگل کی سیر کرتی ہوں اور گھنٹوں اس سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ شہزادی ماہنور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور بادشاہ سلامت اس بات میں سر ہلانے لگے۔ اس وقت ایک محافظ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور کہنے لگا، عالم پناہ سپہ سالار ہارون آئے ہیں۔ محافظ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، او بیجو جلدی کرو۔ بادشاہ سلامت نے سر ہلا کر کہا اور محافظ جلدی سے الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد کمرے میں ایک نہایت طاقتور اور جسیم آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور شدید حیرت تھی۔ کیا بات ہے سپہ سالار ہارون، تمہیں شہزادہ ساگل کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسے گرفتار کیا ہے یا نہیں؟ وزیر اعظم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ شہزادہ ساگل مہمان خانے میں موجود نہیں ہے، میں نے سب جگہیں اچھی طرح سے دیکھ لی ہیں، مگر شہزادہ صاحب کا کہیں کچھ نہیں پتا چل رہا۔ البتہ مہمان خانے میں خط ملا ہے۔ جو کہتے کہتے سپہ سالار خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی لہرا رہی تھی۔ خط؟ کیسا خط؟ تم خاموش کیوں ہو گئے ہو سپہ سالار؟ کیا لکھا ہے اس خط میں؟ کس کے نام ہے وہ خط؟ بادشاہ سلامت نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، سپہ سالار نے پریشان انداز میں کہا۔ او ایسی کون سی بات ہے سپہ سالار جو تم جان کی امان مانگ رہے ہو؟ بہرحال تمہیں جان کی امان دی جاتی ہے، کہو کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت کے لہجے میں سے حیرت ٹپک رہی تھی۔ بادشاہ سلامت، خط میں لکھا کہ اگر شہزادی صاحبہ 3 دن کے اندر اندر سیاہ سنگ اسے نہ دیا، یا تو وہ شہزادی ماہنور کو ہلاک کر دے گا یا پھر اس ساری کی ساری ریاست کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس کے پاس دنیا کے بڑے بڑے جادو ہیں، وہ دنیا کی سب سے بڑی سمالا جادوگرنی کا بیٹا ہے۔ سپہ سالار نے کہا، اور بادشاہ سلامت کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ او کہاں ہے وہ خط؟ ہمیں دکھاؤ۔ بادشاہ سلامت نے سخت لہجے میں کہا، اور سپہ سالار نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر بادشاہ سلامت کو دے دیا۔ بادشاہ سلامت نے وہ خط پڑھا اور ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ہماری بیٹی یا ہماری ریاست کی طرف اگر تم نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ساگل جادوگر، تو میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ سپہ سالار، تم محل کو چاروں طرف سے اچھی طرح سے گھیر لو۔ تمہاری نگاہوں سے بچ کر ایک معمولی پرندہ بھی محل میں آ گیا، ہم تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو کوہلو میں پلوا دیں گے۔ اور وزیر اعظم، آپ سارے ملک میں اعلان کرا دیں، جو کوئی بھی ساگل جادوگر اور اس کی بڑھی ماں سمالا جادوگرنی کو پکڑ کر ہمارے حوالے کرے گا، ہم اس کو 10 لاکھ سونے کی اشرفیاں انعام میں دیں گے۔ اور بیٹی، لو تم یہ ہمارا تعویذ اپنے گلے میں پہن لو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ساگل جادوگر یا اس کی ماں سمالا جادوگرنی کس طرح تمہارے پاس آتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے گلے میں پڑا ہوا تعویذ اتار کر شہزادی ماہنور کے گلے میں ڈالتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت کا حکم سن کر وزیر اعظم اور سپہ سالار وہاں سے چلے گئے۔ یہ کیسا تعویذ ہے بابا جانی؟ شہزادی ماہنور نے حیرانی سے تعویذ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ایک بہت بڑے بزرگ کا دیا ہوا تعویذ ہے بیٹی۔ پہلے ہم پر بھی ایک جادوگر حاوی تھا، وہ بھی ہمیں ہلاک کرنا چاہتا تھا، مگر ایک بزرگ بابا نے ہماری بہت مدد کی۔ انہوں نے ہی ہمیں تعویذ دیا
کہ ہم اسے گلے میں پہن لیں۔ جب تک یہ تعویذ ہمارے گلے میں رہے گا اس وقت تک کوئی جادوگر ہمارے سامنے نہیں آئے گا اور نہ ہی ہم پر کسی قسم کا کوئی جادو اثر کرے گا۔ اور واقعی جب سے یہ تعویذ ہمارے گلے میں ہے اس وقت تک ہمارا دشمن شاتوکا جادوگر نہ ہی ہمارے سامنے آیا اور نہ ہی اس نے کبھی ہم پر کوئی ایسا وار کیا۔ ہمیں یقین ہے کہ اس طرح شاتوکا جادوگر سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ اسی طرح اس تعویذ کی موجودگی سے ساگل جادوگر اور سمالا جادوگر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بادشاہ سلامت نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک کہا شاہ ارسلان، واقعی اس تعویذ کی موجودگی میں سمالا جادوگرنی اس کا بیٹا ساگل جادوگر شہزادی مہنور تک نہیں پہنچ سکیں گے، مگر آج تم نے ایک عرصے بعد اپنے گلے سے بزرگ بابا کا تعویذ اتار دیا اور مجھے تمہارے سامنے آنے کا موقع مل گیا۔ اچانک ایک طرف سے آواز آئی اور یہ آواز سن کر بادشاہ ارسلان بری طرح سے چونک اٹھے۔ وہ تیزی سے اس طرف مڑے جس طرف سے آواز آئی تھی۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شہزادی مہنور اور ملکہ عالیہ بھی چونک کر اس طرف دیکھنے لگی تھیں۔ وہاں ایک سیاہ رنگ کا نہایت خوفناک انسان کھڑا تھا۔ اس کے سر کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے، ناک خاصی موٹی اور چہرے پر پھیلی ہوئی تھی، سینے تک لٹکتی ہوئی لمبی داڑھی اور گالوں تک پھیلی ہوئی مونچھیں، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں اور اس کی سرخ سرخ انگاروں جیسی آنکھیں بے حد خوفناک تھیں۔ اس نے سیاہ رنگ کا ہی لباس پہنا ہوا تھا جس پر جادوگروں والا ہڈیوں اور کھوپڑی کا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انسانی ریڑھ کی بڑی ہڈی بھی تھی۔ شاتوکا جادوگر بابا جانی، کیا یہ وہی جادوگر ہے جو آپ کا دشمن ہے؟ شہزادی مہنور نے جلدی سے کہا، ہاں اچھی شہزادی، میں تمہارے باپ کا سب سے بڑا دشمن شاتوکا جادوگر ہوں۔ میں تمہارے باپ کو ایک عرصے سے مار ڈالنا چاہتا تھا لیکن یہ ہر بار کسی نہ کسی طرح سے میرے ہاتھوں بچ نکلتا تھا اور پھر ایک بزرگ کی مدد سے اس نے اپنے گلے میں ایک تعویذ پہن لیا جس کی وجہ سے میرے راستے میں صرف ایک ایسی دیوار آ گئی جس میں کوشش کے باوجود مقابلہ نہیں کر سکا اور مجھے شاہ ارسلان سے دور رہنا پڑا۔ مگر آج مجھے ایک عرصے بعد موقع ملا ہے کہ تعویذ شاہ ارسلان کے گلے میں نہیں ہے اور اب اس کی زندگی کا وقت پورا ہو گیا۔ ہا ہا ہا، شاتوکا جادوگر نے کہا اور زور زور سے کہکے لگانے لگا، ساتھ اس نے اپنی ہڈی کا رخ شاہ ارسلان کی جانب کر دیا۔ اسی وقت شاہ ارسلان کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ دوسرے ہی لمحے شاہ ارسلان کے قدم زمین سے اٹھتے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر ملکہ عالیہ اور شہزادی مہنور کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ تیزی سے شاہ ارسلان کی جانب بڑھے اور شاہ ارسلان زمین سے اٹھ کر چھت کے ساتھ جا لگے۔ ان کے منہ سے بھینچی بھینچی چیخیں نکل رہی تھیں جیسے کسی اندیکھی طاقت نے ان کو اور ان کے منہ کو پکڑ رکھا ہو۔ نہیں نہیں بابا جانی، بابا جانی، شہزادی مہنور بری طرح سے چیخنے لگی۔ ملکہ عالیہ کی آنکھیں بھی خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس وقت جماکہ ہوا اور وہاں ایک کے بعد دیگرے ساگل جادوگر اور سمالا جادوگرنی نمودار ہوئی۔ بہت خوب شاتوکا جادوگر، اچھا ہوا تم یہاں پہنچ گئے۔ اب ہم تینوں مل کر اس بادشاہ اور اس کی ملکہ اور بیٹی کو ختم کر دیں گے۔ شہزادی مہنور، شاید تم نہیں جانتی کہ میں شاتوکا جادوگر کی بیوی ہوں اور ساگل جادوگر شاتوکا جادوگر کا بیٹا ہے۔ اگر تم اپنے باپ سے واقعی محبت کرتی ہو تو اپنے گلے میں پڑا ہوا تعویذ اتار کر پھینک دو، نہیں تو تمہارے بابا جانی کے ساتھ شاتوکا اس قدر برا حشر کرے گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ سمالا جادوگرنی نے شہزادی مہنور سے کہا اور شہزادی مہنور کا چہرہ اس خوفناک جادوگرنی کو دیکھ کر خوف سے پیلا پڑ گیا۔ نہیں بیٹی، تعویذ گلے سے مت اتارنا، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، یہ بدبخت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بھاگ جاؤ، شاہ ارسلان نے بھینچے بھینچے لہجے میں کہا اور شہزادی مہنور خوف زدہ نگاہوں سے چھت کے ساتھ معلق اپنے باپ کی جانب دیکھنے لگی۔ مگر بابا جانی، آپ، شہزادی مہنور ہکلائی، بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، شاہ ارسلان نے زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ شہزادی مہنور نے خوف زدہ انداز میں اپنے باپ، اپنی ماں اور ان خوفناک جادوگروں کی جانب دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ دروازے کی جانب کھسکنے لگی۔ رک جاؤ شہزادی مہنور، رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ ساگل جادوگر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جو ہی شہزادی مہنور کو ہاتھ لگایا، اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اپنی جگہ سے کئی فٹ اونچا اچھل کر دور جا گرا اور ساکت ہو گیا۔ ساگل، میرے بیٹے، ساگل، اپنے بیٹے ساگل جادوگر کو گرتا دیکھ کر سمالا جادوگرنی بری طرح سے چیخ اٹھی اور تیزی سے اس کی جانب مڑی۔ شاتوکا جادوگر بھی چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی شہزادی مہنور اور ملکہ عالیہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بابا خطرے میں ہیں، ان کی مدد کرو، جلدی اندر جاؤ۔ باہر کھڑے دو محافظوں کو دیکھ کر شہزادی مہنور نے ان سے مخاطب ہو کر چیختے ہوئے کہا اور دونوں محافظ گھبرا کر تیزی سے کمرے میں آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ مار ڈالو ان کو، چھت کے ساتھ معلق شاہ ارسلان نے چیختے ہوئے کہا اور دونوں سپاہی بکھلا کر اوپر دیکھنے لگے۔
उसी वक्त शतोका जादूगर घबराता हुआ इनकी जानिब मुड़ा। इसने हाथ में पकड़ी हुई हड्डी का रुख इन सिपाहियों की तरफ करके इसे हल्का सा झटका दिया। उसी वक्त इन सिपाहियों के जिस्मों में आग लग गई और वो बुरी तरह से चीखने चलाने लगे। शतोका, सागल की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसे जल्दी से बगड़ाल जादूगर के पास ले जाना होगा। जल्दी करो शतोका, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। समाला जादूगरनी ने चीखते हुए कहा। इसका लहजा रो देने वाला था। उसी वक्त बाहर से बहुत से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आईं। ओ नहीं, तुमने अपनी बेटी को भगा दिया शायर सलान, मगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा इस कदर भयानक हश्र करूंगा जिसका सुनकर तुम्हारी बेटी आप हमारे पास चली आएगी और वो अपने गले में पहना हुआ तवीज खुद अपने हाथों से उतारने पर मजबूर हो जाएगी। हम इससे जंगल परी का संग भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। भागते कदमों की आवाज सुनकर शतोका जादूगर ने फजा में मुअल्लक शाह अरसलान की जानिब देखते हुए कहा। साथ इसने हाथ में पकड़ी हुई हड्डी का रुख शाह अरसलान की जानिब कर दिया। रोशनी की एक तेज लहर हड्डी के सिरे से निकलकर शाह अरसलान पर पड़ी और शाह अरसलान अचानक वहां से गायब हो गए। और उसी वक्त शतोका जादूगर ने पलटकर सागल जादूगर और समाला जादूगरनी की जानिब देखा। इसने इनकी तरफ देखकर हड्डी कमाई, दूसरे ही लम्हे वो भी अचानक वहां से गायब हो गए। यूं ही वो गायब हुए उसी वक्त कमरे में बहुत से मसलहा मुहाफिज आ गए। कमरे में 2 सिपाहियों की जली हुई लाशें पड़ी हुई थीं। इनके अलावा कमरे में कोई और मौजूद न था। ये देखकर सिपाहियों के चेहरों पर शदीद परेशानी लहराने लगी। बादशाह सलामत तो कमरे में मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ कोई जादूगर, एक सिपाही ने परेशानी के आलम में कहा। कहीं जादूगर बादशाह सलामत को अपने साथ तो नहीं ले गए? एक दूसरे सिपाही ने कहा और उन सब के चेहरों पर खौफ उभर आया। दूसरे ही लम्हे वो निहायत घबराए हुए अंदाज में कमरे से निकलते चले गए। शहजादी महानूर और मलका आलिया भागती हुई महल के इस हिस्से में आ गई जहां बहुत से सिपाही मौजूद थे। शहजादी महानूर ने चीखते हुए इनको बताया कि शाह अरसलान के कमरे में जादूगर आए हुए हैं और शाह अरसलान की जान सख्त खतरे में है। सिपाही इनकी बात सुनकर तेजी से बादशाह सलामत के कमरे की जानिब भागते चले गए। बेटी, तुम भी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो जादूगर तुम्हें सचमुच मार डालेंगे। तुम अपनी सहेली जंगल परी के पास चली जाओ, मलका आलिया ने शहजादी महानूर से कहा। नहीं अम्मी हजूर, मैं आप सबको मुसीबत में छोड़कर जंगल परी के पास नहीं जा सकती। शहजादी महानूर ने कहा। तुम मेरी फिक्र मत करो बेटी, खुदा के लिए चली जाओ यहाँ से। सागल जादूगर और उसकी माँ समाला जादूगरनी जंगल परी की वजह से ही तुम्हारे दुश्मन रहे हैं। तुम इसको जाकर सारी बात बता रहो, हो सकता है वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। जाओ बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी की वजह से यहाँ तक तुम्हारे साथ आई हूँ, कहीं वो जालिम तुम्हारे बाबा को ही कोई नुकसान न पहुँचा दे। मलका आलिया ने परेशानी के आलम में कहा। मगर अम्मी हजूर, शहजादी महानूर ने कुछ कहना चाहा। ये अगर मगर का वक्त नहीं है बेटी, जाओ जल्दी करो, जंगल परी को जाकर सारी बातें बता दो, वो यकीनन तुम्हारी मदद करेगी। मलका आलिया ने कहा और शहजादी बहादुर परेशान अंदाज में मलका आलिया की जानिब देखने लगी। ठीक है अम्मी हजूर, अगर आप यही चाहती हैं तो ऐसा ही सही, मगर आप अपना और बाबा जानी का ख्याल रखिएगा। मैं बहुत जल्द जंगल परी को लेकर यहाँ आती हूँ, वो इन जादूगरों को यकीनन हलाक कर देगी। शहजादी महानूर ने कहा और उसने अपने पटके में रखा हुआ एक स्याह रंग का चमकदार पत्थर निकाल कर हाथ में ले लिया और उसे अपनी हथेली पर रगड़ने लगी। अभी वो पूरी तरह से पत्थर रगड़ ना पाई थी कि इसके हाथ से संग स्याह निकलकर नीचे गिर गया और इधर पत्थर नीचे गिरा, उधर शहजादी महानूर अपनी जगह से गायब हो गई। ये देखकर मलका आलिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जमीन पर गिरे हुए संग स्याह को देखा और फिर वो उन्हें यूं ही से उठाने के लिए झुकी। उसी वक्त संग स्याह वहां से गायब हो गया और मलका आलिया भी परेशान हो गई। उधर शहजादी महानूर खुद को हवा के दोष पर उड़ती हुई महसूस कर रही थी। इसकी आंखों के आगे मुसलसल अंधेरा छाया हुआ था। काफी देर तक वो खुद को हवा में उड़ता हुई महसूस करती रही। फिर अचानक जैसे से कदमों के नीचे जमीन आ गई, साथ इसकी आंखों के सामने अंधेरा छट गया। ये जंगल परी का जंगल तो नहीं है, ये तो कोई पहाड़ी गार मालूम होती है। मगर मैं इस गार में कैसे आ गई? संग स्याह रगड़ कर मैं तो हमेशा जंगल परी के जंगल में इसके पास पहुंच जाया करती थी, मगर इस बार मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? शहजादी महानूर ने हैरत और परेशान निगाहों से चारों तरफ देखते हुए कहा। गार में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी, जैसे दूर कोई मशल जल रही हो, उसकी हल्की हल्की रोशनी वहां पहुंच रही हो। शहजादी महानूर परेशान होकर इधर उधर देख रही थी। गार सामने जाकर एक तरफ को मुड़ती हुई नजर आ रही थी। रोशनी इस तरफ से आ ही रही थी जब गार की दूसरी जानिब गहरी तारीकी थी। शहजादी महानूर डरे डरे अंदाज में इस तरफ बढ़ने लगी जिस तरफ से रोशनी आ रही थी। कौन है? कोई है यहाँ? शहजादी महानूर ने डरे डरे अंदाज में आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन किसी ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। शहजादी महानूर खौफजदा अंदाज में गार का मोड़ मुड़ कर दूसरी तरफ आ गई। सामने दीवार के साथ एक मशल जल रही थी।
مشعل کے نیچے زمین پر ایک نہایت دبلا پتلا بوڑھا شخص ایک پتھر پر سر رکھے اور نہایت اطمینان سے سو رہا تھا۔ اس نے ہلکے سرخ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر زرد رنگ کی پگڑی تھی، ٹھوڑی پر چھوٹی داڑھی تھی، چھوٹی چھوٹی مگر باریک مونچھیں اس کی تھوڑی سے بھی نیچے جا رہی تھیں۔ اس کی بغل میں ایک عجیب سا تھیلا تھا جسے اس نے اس انداز میں بغل میں دبایا ہوا تھا جیسے اسے خطرہ ہو کہ سوتے میں کوئی اس کا تھیلا نہ چھین لے۔ یہ عیار الزماں خواجہ عمرو یار تھا۔ شہزادی ماہنور ایک پتھر کے ساتھ لگی ڈری ڈری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، پھر خود سوچ کر اس کی جانب بڑھی۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر بوڑھے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ یکدم بھڑک کر اٹھ بیٹھا، اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے تھیلے میں چلا گیا۔ پھر ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ لڑکی بھی اسے یوں اٹھتا دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور ڈر کر پیچھے دیوار سے جا لگی اور کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم اچھی لڑکی، اور یہاں کیا کر رہی ہو، اور کیسے یہاں آئی ہو تم؟ خواجہ عمرو یار نے حیرت زدہ نگاہوں سے شہزادی ماہنور کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں خوف کی وجہ سے شہزادی ماہنور کے منہ سے فقط اتنا ہی نکل سکا تھا، ارے تم تو ڈری ہوئی ہو۔ ڈرو نہیں اچھی لڑکی، میں کوئی جن یا دیو نہیں ہوں اور نہ ہی میری ان سے کوئی رشتہ داری ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ میری شکل اتنی بھی بری نہیں جسے دیکھ کر کوئی ڈر جائے۔ پھر تم کیوں ڈر رہی ہو؟ آؤ یہاں میرے پاس آؤ، خواجہ عمرو نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، مگر شہزادی ماہنور کے چہرے پر بددستور خوف دکھائی دے رہا تھا۔ او، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی نے ضرورت سے زیادہ ہی ڈرایا ہے، جو تم مجھ جیسے جوان اور خوبصورت انسان کو دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہو رہی ہو۔ تم کون ہو اجنبی لڑکی، اور کس کے ڈر سے بھاگ کر اس جگہ آئی ہو؟ میں عمرو یار ہوں، خواجہ عمرو یار۔ میں یہاں سے کچھ دور موجود ایک لشکر کا بہادر سپاہی ہوں۔ میں اکثر لوگوں کے شور سے دور پرسکون اور خاموش غار میں اپنی تھکن مٹانے اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے چلا آتا ہوں۔ اس غار کا صرف ایک ہی طرف سے راستہ ہے اور میں اس راستے کو غار کے اندر آنے سے پہلے چھپا دیتا ہوں۔ پھر تم یہاں کیسے آ گئی؟ عمرو یار نے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تو سنگ سیاہ کے ذریعے شمایا کے جنگل میں جنگل پری کی جانب جا رہی تھی، مگر نہ جانے یہاں کیسے پہنچ گئی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ شہزادی ماہنور نے جھجکتے ہوئے لہجے میں اسے پوچھا۔ سنگ سیاہ، جنگل پری؟ میں سمجھا نہیں اچھی لڑکی، یہ سنگ سیاہ کیا ہے اور جنگل پری کون ہے؟ عمرو نے حیرت سے نام دہراتے ہوئے پوچھا۔ سنگ سیاہ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، میں کچھ نہیں جانتی۔ تم کو کہیں ساگل جادوگر اور سمالا جادوگرنی نے تو نہیں بھیجا؟ کہتے کہتے شہزادی ماہنور ایک بار پھر خوف زدہ ہو گئی اور عمرو کی جانب سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں اچھی لڑکی، مجھے کسی ساگل جادوگر یا سمالا جادوگرنی نے نہیں بھیجا۔ میں تو یہ نام پہلی بار تمہارے منہ سے سن رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تم کسی ساگل جادوگر اور سمالا جادوگرنی سے ڈری ہوئی ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو ڈرو نہیں۔ اس جگہ ساگل جادوگر اور سمالا جادوگرنی کا باپ بلکہ اس کے باپ کا باپ نہیں آ سکتا، عمرو نے کہا، اور شہزادی ماہنور کے چہرے پر قدرے سکون آ گیا۔ یہاں آ جاؤ اچھی لڑکی، یہاں اس پتھر پر بیٹھ جاؤ اور مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، اور ساگل جادوگر اور سمالا جادوگرنی کون ہے، اور تم ان سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہو؟ چند لمحوں کے بعد عمرو نے اس سے پوچھا۔ شہزادی ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے تم تو رونے لگی۔ ہمیں نہیں اچھی لڑکی، رو مت اور مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ اسے روتا دیکھ کر عمرو پریشان ہو گیا۔ مدد تو نہیں، تم میری مدد کیا کرو گے؟ تم تو خود ایک بوڑھے اور دبلے پتلے انسان ہو۔ سمالا جادوگرنی کی ایک معمولی پھونک تمہیں کسی تنکے کی طرح جلا کر راکھ کر دے گی۔ تم نہیں جانتے وہ کس قدر خطرناک اور ظالم جادوگر ہے، شہزادی ماہنور نے کہا، اور پھر اس نے روتے ہوئے عمرو کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر عمرو یار پریشان ہو گیا۔ او، تمہاری داستان تو واقعی بے حد دکھ بھری ہے اور پریشان کن ہے، مگر وہ سنگ سیاہ کہاں ہے جس کی مدد سے تم اس جنگل پری کو ملنے جاتی تھی؟ عمرو نے اس کے خاموش ہونے کے بعد پیشانی رگڑتے ہوئے کچھ سوچ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، جب میں نے اپنے محل سے جنگل پری کے پاس جانے کے لیے پتھر رگڑا تو اس وقت وہ میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگا، شاید اس کے گرنے کی وجہ سے ہی جنگل پری کے بجائے یہاں تمہارے پاس پہنچ گئی۔ اب مجھے بتاؤ عمرو، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ نہ جانے وہ ظالم جادوگر میرے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، شہزادی ماہنور نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو جاری ہو گئے اور عمرو بھی پریشانی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے لگا۔ اسی وقت عمرو کو اپنے قدموں کے نیچے زمین کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ گھبرا گیا، زمین کی لرزش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ او شہزادی صاحبہ، باغو، یہاں سے بنجال آ رہا ہے، اگر غار بیٹھ گئی تو ہم ہزاروں من وزنی چٹانوں کے نیچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہ جائیں گے، عمرو نے چیخ کر کہا، اور شہزادی ماہنور کا ہاتھ پکڑ کر نہایت تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگا، مگر اسی وقت وہاں زوردار گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی اور گرد و غبار کے ساتھ بے شمار پتھر ان کے سامنے آ گرے
वो रुक गए, वरना इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दब कर इनकी हड्डियों तक का सुरमा बन जाता। शहजादी महानूर के मुंह से तो चीख निकल गई थी। उमरू शहजादी महानूर को लेकर गार की दूसरी जानिब भागा, मगर उस तरफ भी बहुत बड़े पत्थर आ गिरे थे और गार का दूसरी तरफ से भी रास्ता बंद हो गया। वहां चलती हुई मशल भी बुझ गई थी। अब वहां गुप अंधेरा छा गया था। उमरू और शहजादी महानूर गार की दीवार के साथ लगे खौफजदा अंदाज में फटी फटी निगाहों से अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता गूंज और गड़गड़ाहट की आवाज कम होती चली गई और चंद ही लम्हों में जमीन की लर्जिश खत्म हो गई, मगर वहां इस कदर अंधेरा और गर्द गुबार था कि उमरू और शहजादी महानूर को सांस लेना मुश्किल हो गया था और खांस खांस कर इनका हाल बुरा हो गया था। इसी वक्त वहां एक जोरदार कहका सुनाई दिया। कहके की आवाज बेहद तेज और खौफनाक थी। कौन है यहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। उमरू ने कहके की आवाज सुनकर खांसते हुए निहायत सख्त लहजे में पूछा। शहजादी महानूर ने खौफजदा अंदाज में इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। मैं सागल जादूगर हूँ। शहजादी महानूर, तुम्हारे माँ बाप इस वक्त मेरी माँ समाला और मेरा बाप शतुका जादूगर की कैद में है। अगर तुम इनकी जिंदगी चाहती हो तो अपने गले में पड़ा हुआ तवीज उतार फेंको और संग स्याह मेरे हवाले कर दो। जवाब में एक सख्त और तेज आवाज सुनाई दी। हरगिज नहीं, शहजादी महानूर तवीज गले से नहीं निकालेगी और ना ही वो तुम्हें संग स्याह देगी। तुम जो कोई भी हो यहाँ से वापस चले जाओ। शहजादी महानूर इस वक्त मेरी पनाह में है और इसे छूना तो कुजा। मेरी मर्जी के बगैर अगर तुमने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। उमरू ने सागल जादूगर का नाम सुनकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा और शहजादी महानूर को अपने पीछे कर लिया। ओ नहीं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा! तुम एक बूढ़े से इंसान और शहजादी महानूर को अपनी पनाह में ले रहे हो। क्यों इस उम्र में अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? पीछे हटो और शहजादी महानूर को मेरे हवाले कर दो। सागल जादूगर का लहजा वाज़े तौर पर धमकी अमेज था। मैं बूढ़ा जरूर हूँ पागल जादूगर, मगर तुम्हारी हालत और जहानत का इल्म नहीं। मैं तुम जैसे सैकड़ों पागल जादूगरों को टकाने लगा चुका हूँ जिन्हें अपनी ताकत पर बेहद गुमान था। सागल जादूगर, मेरा नाम उमरो यार है और उमरो यार से टकराने वाला पाश पाश हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ कि शहजादी महानूर का पीछा छोड़ दो और उसके माँ बाप को वापिस इसकी सल्तनत में पहुंचा दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे जादूगर माँ बाप को ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा जहाँ इन्हें पानी भी नहीं मिलेगा। उमरो यार ने इंतहाई गिराहट अमेज लहजे में कहा। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम सागल जादूगर के सामने इस तरह गर्रा कर बात करो। लगता है कि तुम वाकई अपने बढ़ापे से आजिज आ चुके हो और मेरे हाथों हलाक होना चाहते हो। अगर ये बात है तो लो मरो फिर। सागल जादूगर ने गर्रा कर कहा और साथ इसने गोलाई लेती हुई तेज नीली रोशनी चमकी और ऐन ख्वाजा उमरो यार के सीने से टकराई। ख्वाजा उमरो यार के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन से कई फुट ऊंचा उछलकर सामने पत्थरों पर जा गिरा। वो चंद लम्हे तड़पता रहा जैसे इसे किसी कौन छुरी से ज़िबा किया जा रहा हो और फिर इसका जिस्म साकित हो गया। उमरू, उमरू कहाँ हो तुम? उमरू! शहजादी महानूर उमरू के गिरने की आवाज़ सुनकर चीख उठी। उमरू यार को मैंने जहन्नम वासिल कर दिया है शहजादी महानूर, और अब अगर तुम अपनी जिंदगी गंवाना नहीं चाहती तो तवीज़ उतार दो, वरना मैं उमरू की तरह तुम्हें भी जलाकर राख कर दूंगा। सागल जादूगर ने गूंजदार लहजे में कहा और शहजादी महानूर के मसामों से ठंडा ठंडा पसीना बह निकला। नन नहीं, खुदा के लिए मुझे मत मारो। ममा, मैं तवीज़ उतार रही हूँ। ममा, मैं खौफ के मारे शहजादी महानूर का खून खुशक हो रहा था। इसने अंधेरे में आंखें फाड़ते हुए हर तरफ देखने की कोशिश की, मगर इसे कुछ दिखाई न दे रहा था। इसने कांपते हुए हाथों से गले से बादशाह सलामत का दिया हुआ तवीज़ निकाल दिया। हाँ शाबाश, इसे नीचे फेंक दो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ शहजादी, जल्दी करो, तावीज़ नीचे फेंक दो। सागल जादूगर ने कहा और शहजादी महानूर ने डरे डरे अंदाज में तावीज़ फेंक दिया। यूं ही इसने तावीज़ नीचे फेंका। उसी वक्त सागल जादूगर ने फतह मंदाना अंदाज में जोर जोर से कहके लगाने लगा। इसके कहके तेज से तेजतर होते चले गए। फिर तेज रोशनी चमकी और शहजादी महानूर को एक जोरदार झटका लगा। झटका इस कदर तेज और जोरदार था कि बेख्तियार इसके हलक से जोरदार चीख निकल गई। दूसरे ही लम्हे से यूं लगा जैसे वो किसी गहरे और अंधे कुएं में गिरती चली जा रही हो। इसकी तेज चीखों की बाज़गश्त काफी देर तक गूंजती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी चेहरे मादूम पड़ते पड़ते बिल्कुल खत्म हो गईं। उमरू का जिस्म बुरी तरह से लर्जा और फिर जैसे इसके दिल की बंद धड़कनों में जान पड़ गई। इसके रुके हुए खून में गर्दिश आ गई थी। इसने यकदम आंखें खोल दी। हर तरफ गुप अंधेरा था और गहरी खामोशी छाई हुई थी। उमरू को अपने सीने पर किसी चीज का एहसास हो रहा था। इसने हाथ सीने पर रखा तो इसके हाथ में एक तावीज आ गया। वह तावीज पकड़कर यकदम उठकर बैठ गया। ये तावीज तो शहजादी महानूर का है। ओ शहजादी महानूर कहाँ है? शहजादी महानूर, महानूर शहजादी, तुम कहाँ हो? शहजादी! तावीज पकड़कर उमरू ने चीखते हुए शहजादी महानूर को आवाजें दी, मगर शहजादी महानूर वहां होती तो इसे जवाब देती। उमरू ने जल्दी से जंबीर से शब चराग हीरा निकाल लिया।
شب چراغ ہیرے کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ یہ وہی غار تھا جہاں عمرو یار آرام کیا کرتا تھا۔ غار کے دونوں راستوں پر مٹی اور پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے غار کے دونوں طرف کا راستہ بند تھا۔ عمرو نے تعویذ کو غور سے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اس نے تعویذ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ شہزادی ماہنور کہاں چلے گئی؟ اور ساغل جادوگر، اس نے تو مجھ پر جادو کا کوئی وار بھی کیا تھا۔ میرا سینہ اور میں جل کر مر گیا، مگر میں زندہ کیسے ہوا؟ کیا وہ ایک خواب تھا؟ نہیں، یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سارا خواب ہوتا تو شہزادی کا تعویذ میرے پاس کیسے ہوتا؟ تعویذ کے نام پر عمرو کی زبان اٹکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرانی لہرا رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر جلدی سے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ اے سنہری تختی، مجھے بتاؤ شہزادی ماہنور کہاں ہے؟ اس کا تعویذ میرے پاس کیسے آیا؟ اور ساغل جادوگر نے مجھ پر جو وار کیا تھا، میں اس سے کیسے بچ گیا؟ عمرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ تختی پر سیاہ حروف نمودار ہوئے۔ خواجہ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادی ماہنور کو ساغل جادوگر اپنے ساتھ اپنے محل لے گیا ہے۔ اس نے شہزادی ماہنور کو ڈرا دھمکا کر اس کے گلے سے اس کا تعویذ اتار لیا، اور شہزادی ماہنور نے گلے سے تعویذ اتار کر پھینکا تو وہ اتفاقاً تمہارے سینے پر آ گرا۔ ساغل جادوگر نے واقعی تمہیں ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر جیسے شہزادی ماہنور کا تعویذ تمہارے سینے پر گرا، اس کا جادو ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ یہی وجہ کہ تمہاری زندگی بچ گئی، ورنہ چند ہی لمحوں میں تمہارا وجود جل کر راکھ ہو جاتا۔ تختی پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر عمرو یار یک بارگی کانپ کر رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر شہزادی ماہنور کا پھینکا ہوا تعویذ اس کے سینے پر نہ گرتا تو اب تک یقیناً وہ ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یہ سوچ کر وہ خوف سے پھرپھری لے کر رہ گیا۔ اس نے گلے میں پڑے ہوئے تعویذ کو چومنا شروع کر دیا اور اسے نہایت عقیدت سے اپنی آنکھوں پر لگانے لگا۔ اے سنہری تختی، اس غار کا راستہ چاروں طرف سے بند ہے، اب میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے۔ عمرو نے تختی سے پوچھا۔ تختی پر لکھے ہوئے پہلے الفاظ غائب ہو گئے اور اس کی جگہ دوسرے الفاظ نظر آنے لگے۔ خواجہ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ غار کو ساغل جادوگر نے جادو کے زور سے تباہ کیا تھا۔ تم نے گلے میں جو تعویذ پہن رکھا ہے، یہ ایک بہت بڑے اور نیک بزرگ کا بنایا ہوا تعویذ ہے، اور جو ہر قسم کے جادو کا توڑ رکھتا ہے۔ تم ان پتھروں کو ہاتھ لگاؤ تو پتھر خود بخود تمہیں غار سے باہر نکلنے کا راستہ بتا دیں گے۔ یہ الفاظ پڑھ کر عمرو بے حد خوش ہوا۔ اس نے سنہری تختی زنبیل میں ڈال لی اور شب چراغ ہیرے کی روشنی میں غار میں گرے ہوئے پتھروں کی جانب بڑھنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر یوں ہی پتھروں کو چھوا، یکدم پتھر وہاں سے ایسے غائب ہو گئے جیسے کبھی ان کا وہاں کوئی وجود ہی نہ رہا ہو، اور اس طرف غار کا دہانہ بھی دکھائی دینے لگ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر عمرو کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ جلدی سے غار سے باہر نکل آیا۔ غار سے باہر نکل کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا تو پاگل چھاگل جادوگر، تم آخرکار شہزادی ماہنور کو لے ہی گئے۔ کوئی بات نہیں، تم نے مجھے دو باتوں میں شکست دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو میری پناہ سے شہزادی ماہنور کو لے گئے، اور دوسرا تم نے مجھے اپنی طرف سے ہلاک بھی کر ڈالا۔ او نہیں، تم نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، اور میں تمہارا یہ چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اب تمہاری اور میری ٹکر ہوگی، انتہائی خوفناک ٹکر، جس میں تمہاری شکست اور میری یعنی خواجہ عمرو یار کی جیت ہوگی۔ میں تمہیں اور تمہارے ماں باپ کو بھی ناکو چنے نہ چبوا دوں تو میرا نام خواجہ عمرو یار نہیں۔ عمرو یار نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس نے شب چراغ ہیرا اپنی زنبیل میں ڈال لی اور سردار امیر حمزہ کے لشکر کی جانب چل پڑا، تاکہ وہ سردار امیر حمزہ کو ساری بات بتا کر ان سے اجازت حاصل کر سکے۔ ایک دو مرتبہ وہ سردار امیر حمزہ کو بتائے بغیر کسی مہم پر چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے سردار امیر حمزہ اس کو ہر طرف تلاش کرتے رہے۔ اسی لیے سردار امیر حمزہ نے اسے خاص طور پر ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ جب بھی کسی مہم پر جانا چاہے تو وہ انہیں ضرور بتا کر جائے، تاکہ اس کے بعد پریشان نہ ہو۔ گھوڑا انتہائی برق رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ عمرو یار گھوڑے پر سوار سلسان کے جنگل کی جانب بڑھا چلا جا رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ سے اجازت لے کر اس نے استبل سے اپنا عربی سفید گھوڑا نکالا تھا۔ اس نے سنہری تختی کو زنبیل سے نکال کر اس سے پوچھا کہ اسے ساغل جادوگر کہاں ملے گا، اور اس نے شہزادی ماہنور کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ جواب میں سنہری تختی نے اسے بتایا کہ شہزادی ماہنور اور ساغل جادوگر کا پتہ کرنے کے لیے اسے سلسان کے جنگل میں جانا ہوگا۔ سلسان جنگل کے وسط میں ایک نیلی جھیل ہے۔ جھیل میں رنگ برنگی مچھلیاں ہیں۔ ان مچھلیوں میں ایک سنہری مچھلی ہوگی، اور سنہری مچھلی ہی بتا سکتی ہے کہ ساغل جادوگر کا محل کہاں ہے اور اس نے شہزادی ماہنور کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ سلسان کا جنگل اس کا دیکھا بالا تھا، اس لیے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف دوڑنے لگا۔ کئی گھنٹوں تک لگاتار سفر کرنے کے بعد وہ سلسان کے جنگل میں آ گیا۔ جنگل کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اتر گیا۔ اس نے گھوڑے کو وہیں چھوڑ دیا اور پیدل ہی جنگل میں چلنے لگا۔ جنگل کے وسط میں وہ ایک بہت بڑی خوبصورت جھیل کے پاس آیا۔ جھیل کے صاف شفاف پانی میں آسمان کا نیلا عکس دکھائی دے رہا تھا، جس کی وجہ سے پانی بھی نیلو نیل سا دکھائی دے رہا تھا، اور اس میں واقع نہایت خوبصورت رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اے پیاری مچھلیوں، تمہاری ملکہ سنہری مچھلی کہاں ہے؟ کیا تم اس سے ملوا سکتی ہو؟ اس نے جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر کہا۔
मगर मछलियां भला इसकी बात का जवाब देती। तुमसे कह रहा हूँ प्यारी मछलियों, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रही? मैं तुम्हारी मलका सुनहरी मछली से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है मलका सुनहरी मछली? ख्वाजा उमरो यार ने फिर कहा, लेकिन मछलियां इसी तरह तैरती रहीं। ओ ये क्या मामला है? सुनहरी तख्ती ने तो कहा था कि झील में सुनहरी मलका मछली है, वो मुझे शहजादी महानूर और सागल जादूगर के मुतल्लिक बता सकती है। फिर सुनहरी मछली कहाँ चली गई और ये मछलियां मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? उमरू ने परेशान होकर आसमान की जानिब देखा। फिर उसने सुनहरी तख्ती निकाली और उससे फिर यही बात पूछी। ख्वाजा उमरो यार को बताया जाता है कि नीली झील के किनारे जो घास उगी हुई है, इसमें चंद सुर्ख पत्तों वाले पौधे मौजूद हैं। इन पौधों के 7 सुर्ख पत्ते तोड़कर झील में डालो, तब मछलियां तुम्हारी बात सुनेंगी। ये पढ़कर उमरो यार ने इस बात में सर हिला दिया और झील के किनारों पर उगी हुई घास देखने लगा। और फिर इसने घास में से 7 सुर्ख सुर्ख पत्ते तोड़े और उन्हें झील में फेंक दिया। उसी वक्त पानी में हलचल पैदा हुई और बहुत सी मछलियां इन सुर्ख पत्तों की जानिब लुढ़कीं। ए रंग बिरंगी प्यारी प्यारी मछलियों, अपनी मलका सुनहरी मछली से कहो कि ख्वाजा उमरो यार इससे मिलने आया है। उमरो यार ने कहा तो उनमें से एक मछली ने पानी में से सर बाहर निकाला। इसका रंग सुनहरी माइल था। इसके सर पर अजीब कांटों का ताज बना हुआ था। उमरू समझ गया कि यही वही सुनहरी मछली है जिसको वो पुकार रहा है। ख्वाजा उमरू? कौन ख्वाजा उमरू? मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा और ना ही किसी से तुम्हारा नाम सुना है। क्या चाहते हो मुझसे और यहाँ क्यों आए हो? इसने हैरत ज़्यादा अंदाज से कहा और उसका लहजा बेहद सख्त था। अजीम मछलियों की अजीम सुनहरी मलका मछली, मैं एक आम और गैर मारूफ सा इंसान हूँ। मुझ ना चीज़ को भला आप जैसी मलका कैसे जान सकती है? मुझे तो बस आपके मुतल्लक इत्फाक से ही पता चला था। आप बहुत सखी और अजीम तरीन मलका हैं और आपकी खिदमत में अगर कोई हाजतमंद आए तो आप उसको खाली कभी वापस नहीं लौटाती। उमरू ने नहायत मौतबाना अंदाज में इसकी खुशामद करते हुए कहा, ओ तो तुम हाजतमंद बनकर यहाँ आए हो। कहो क्या चाहते हो तुम हमसे? अगर हमारे बस की बात हुई तो हम यकीनन तुम्हारी मदद करेंगे। इस बार मलका मछली के लहजे में खासी नरमी थी। मलका मछली, सुना है कि दुनिया जहाँ के इल्मों के अलावा आपके पास सुनहरे मोतियों का बहुत बड़ा खजाना भी है। अगर ऐसा है तो अजीम और नेक दिल मलका, इस अपने अजीम खजाने में से चंद मोती मुझे भी इनायत कर दें। मैं दुनिया का गरीब तरीन इंसान हूँ। मेरा बाल बाल कर्ज में फंसा हुआ है। बड़ी जद्दोजहद और मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ, जिससे बड़ी मुश्किलों से मेरे 11 बच्चों का पेट भरता है। कभी मैं और कभी मेरी 3 बीवियों को भूखा रहना पड़ता है और कभी मेरे 11 बच्चों को। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मलका आलिया, अगर आप अपने सुनहरे मोतियों के खजाने में से 30-40 हज़ार सुनहरी मोती मुझे दे दें तो मेरी तकदीर ही बदल जाएगी। मेरे 11 बच्चे तो क्या, आने वाले भी 11 बच्चे निहायत इत्मीनान से खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार सकेंगे और मैं चौथी शादी भी कर सकूंगा। मुझे चौथी शादी की भी बड़ी हसरत है। उमरो यार ने मस्कीन सी सूरत बनाकर रो देने वाले अंदाज में कहा। सुनहरे मोतियों की बात उमरू ने यूं ही कही थी कि ये मछलियां हैं, हो सकता है इनके पास सचमुच कोई मोती हो और उसके वारे न्यारे हो जाएं। ओ तो तुम वाकई बेहद दुखी मालूम होते हो आदमजात। तुम्हें जिसने मेरे पास भेजा इसने तुमसे झूठ कहा है। मेरे पास सुनहरी मोतियों का कोई खजाना नहीं। हाँ, मेरे पास एक लाल है जो किसी परिंदे ने इस झील में गिरा दिया था। वो कहो तो मैं तुम्हें ला देती हूँ, शायद इससे तुम्हारा कुछ मसला हल हो सके। मछली ने हमदर्दाना लहजे में कहा। ओ सिर्फ एक लाल? एक लाल की भला इस कदर क्या कीमत होगी? बहरहाल ले आइए, लाल ही ले आइए। मैं अपने बच्चों के लिए 2-3 दिन की खुराक ही खरीद लूंगा। उमरू ने मायूस लहजे में कहा, जैसे वह दुनिया का गरीब तरीन इंसान हो। लाल की कीमत इसकी नज़र में कुछ भी ना हो। हालांकि लाल का नाम सुनकर इसके मुंह में पानी भर आया था। वो जानता था कि सुरख लाल की किस कदर कीमत होती है। मछली पानी में गई और झील की तह में उतरती चली गई। चंद लम्हों बाद वो वापिस आई। उसके मुंह में एक सुरख लाल उगल कर उमरू के सामने फेंक दिया। लाल काफी बड़ा और खूबसूरत था। इतना बड़ा लाल देखकर उमरू की आंखें चमक उठीं। लाल इसके अंदाजे से ज्यादा कीमती और नायाब था। ओ ये लाल तो आम शीशे का टुकड़ा है। इसकी भला क्या कीमत होगी? इसको बेचकर तो मेरे सबसे छोटे बेटे के लिए दूध का एक गिलास भी नहीं आएगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया सुनहरी मछली। अरे हाँ, अगर आप मुझे पागल मेरा मतलब है सागुल नामी जादूगर का पता बता दें तो मेरा मसला कुछ हल हो सकता है। जब मैं अमीर था तो मुझसे एक दफ़ा 10,000 सोने की खालिश अशरफियाँ उधार लेकर गया था। इतना अरसा हो गया, ना इसने मेरा उधार चुकाया और ना ही उसने कभी मुझे अपनी शक्ल दिखाई। अगर आपको इस जादूगर के बारे में अता पता हो तो मुझे बताइए ताकि मैं इससे अपना कर्ज वसूल कर सकूं। उमरू ने कहा, कहीं तुम उस सागल जादूगर का तो नहीं पूछ रहे जिसका बाप शातुका जादूगर है और जिसकी माँ समाला जादूगरनी है? सुनहरी मछली ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ हाँ मलकालिया, मैं इसी जादूगर की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो? मुझे बताइए मलकालिया, मैं इसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। उमरू ने इसकी बात सुनकर निहायत बेताबी से पूछा। सागल जादूगर इस जंगल के दूसरे सिरे पर मौजूद सर्द पहाड़ियों के पीछे मौजूद गैबी हीरे महल में अपने माँ बाप के साथ रहता है। वो जादूगर तो बेहद अमीर कबीर है,
اس کا خزانہ ہیرے موتیوں سونا چاندی سے بھرا ہوا ہے، پھر بھلا اس سے تم سے ادھار لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آدمزاد وہ جادوگر بے حد سخت گیر اور ظالم ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اس کے اپنے کسی غلام سے اگر ذرا بھی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو فوراً زندہ آگ میں جلا ڈالتا ہے۔ وہ اپنے محل کے ارد گرد بھی کسی دوسرے انسان کا وجود برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی غلطی سے اس کے محل کی طرف چلا جائے تو اس کے جلاد غلام اس کو مار ڈالتے ہیں۔ میرا مشورہ مانو تو اس طرف مت جاؤ۔ اگر واقعی اس نے تم سے کوئی قرض لیا ہے تو اس کو بھول جاؤ۔ ساگل جادوگر ہی نہیں، اس کا باپ شتوکا اور ماں سمالا جادوگرنی بے شفاق اور ظالم ہیں۔ ان کے دل میں کسی کے لیے رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر تم اس طرف گئے تو اول تو ان کے محافظ تمہیں مار ڈالیں گے، اگر تم ان سے بچ گئے تو وہ خود تمہارا جو حال کریں گے اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سنہری مچھلی نے کہا، وہ میرا جو حشر کریں گے سو کریں، ان کا میں جو حشر کروں گا اس کے بارے میں وہ بھی نہیں سوچ سکتے۔ ملکہ مچھلی صاحبہ، میرا نام امرو یار ہے، اور امرو یار ایک بار جس کام کی ٹھان لے اس وقت تک چین نہیں لیتا جب تک وہ اپنا مقصد پورا نہ کر لیتا۔ میں ان کے ناک کان کاٹ کر ان کو بندروں کی طرح ناچنے پر مجبور نہ کر دوں تو میرا نام خواجہ امرو یار نہیں۔ امرو نے نہایت فخریہ لہجے میں کہا، خواجہ امرو کا کہیں تم وہی خواجہ امرو تو نہیں جو بصرہ میں رہتا ہے اور سردار امیر حمزہ کا خاص داسراز ہے، جو اپنی یاریوں اور چلاکیوں سے بیوقوف بنا کر تلسم و شربا جادوگروں کو لوٹتا رہتا ہے؟ سنہری مچھلی نے بری طرح سے چونک کر کہا، جادوگروں کو تو نہیں، البتہ آپ کو لوٹنے کا ارادہ بنایا تھا، لیکن آپ تو بالکل ہی غریب اور مفلس قسم کی ملکہ ہیں، ورنہ آپ سے سنہری موتی نہ ہتھیا لیتا۔ امرو نے ہنس کر کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی مچھلی فوراً پانی میں چلی گئی، جیسے سے خطرہ ہو کہ عیار انسان دھوکے سے اس کو بھی نہ پکڑ کر بیچ کھائے۔ یہ دیکھ کر امرو یار ہنس پڑا، چلو ایک لال حاصل کر کے بھی مجھے نقصان نہیں رہا، میرے سامنے یہ بھی کسی خزانے سے کم نہیں، اور ملکہ مچھلی ساگل جادوگر دنیا کا امیر ترین جادوگر ہے، یہ بتا کر آپ نے مجھ پر ہی نہیں میری 7 پشتوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب تو چاہے میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میں کسی نہ کسی طرح اس ساگل پاگل جادوگر تک پہنچ کر رہوں گا، اور اس کا سارا خزانہ حاصل کر کے اپنی زنبیل میں نہ ڈال لیا تو میرا نام امرو یار نہیں۔ امرو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ سرد پہاڑیاں یہاں سے کافی دور تھیں، اسی لیے امرو نے گھوڑے پر وہاں جانا مناسب سمجھا۔ وہ واپس جنگل کی اس حصے کی جانب چل پڑا جہاں اس نے گھوڑا چھوڑا تھا۔ اس کا گھوڑا وہیں پر موجود گھاس چر رہا تھا۔ امرو کو دیکھ کر وہ ہنہنانے لگا۔ امرو نے قریب آ کر اس کی گردن تھپکی اور رکاب میں پیر پھنسا کر اچھل کر اس پر سوار ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کا رخ واپس جنگل کی طرف موڑا اور نہایت تیزی سے جنگل میں دوڑنے لگا۔ جنگل وسیع اور ریز اور گھنا تھا۔ امرو کو سرد پہاڑیوں تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ سرد پہاڑیوں کے قریب پہنچ کر امرو نے گھوڑا روک لیا۔ اس نے جنگل ہی میں اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ روغن عیاری کی مدد سے وہ اس وقت ایک نہایت خوبصورت لڑکی بن گیا تھا جس نے انتہائی قیمتی زرق برق لباس پہن رکھا تھا۔ سرد پہاڑیوں کے قریب جا کر اس نے زور زور سے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ پہاڑیوں پر کئی جگہوں پر روئی کے گالوں جیسی سفید سفید برف جمی ہوئی تھی، اور وہاں اس قدر یخ بستہ ہوا چل رہی تھی کہ امرو سردی کی وجہ سے بری طرح سے ٹھٹھرانے لگا۔ اس کی تیز چیخیں پہاڑیوں میں دور تک گونجتی چلی گئیں۔ وہ اس لیے تیز آواز میں چیخ رہا تھا تاکہ اس کی چیخیں ساگل جادوگر یا اس کے کسی محافظ جن یا دیو تک پہنچ سکیں اور وہ وہاں آ جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا، چند لمحوں بعد اچانک سامنے پہاڑیوں پر ایک بہت بڑا دیو نمودار ہوا۔ اس دیو کو دیکھتے ہی امرو گھوڑے پر سے گر گیا اور ایسے بن گیا جیسے وہ بے ہوش ہو۔ دیو پہاڑیوں سے چھلانگیں مارتا ہوا نیچے آ گیا۔ امرو کے نیچے گرتے ہی گھوڑا بدک کر خوف زدہ انداز میں ہنہناتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ دیو بھاگتا ہوا امرو کے قریب آ گیا۔ یہ تو کوئی آدم ذات لڑکی ہے اور یہ تو بے ہوش معلوم ہوتی ہے، شاید یہ مجھے دیکھ کر خوف سے بے ہوش ہوئی ہے۔ دیو نے اسے بے ہوش دیکھ کر سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ اسی وقت اس کے قریب زمین پھٹی اور وہاں ایک پتلا نکلا۔ دیو پتلے کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ او ساگل پتلا، کیا بات ہے ساگل پتلے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دیو نے پتلے کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جوگا دیو، ساگل جادوگر نے اپنے محل میں کسی لڑکی کی آواز سنی تھی۔ آقا کہہ رہے ہیں اگر لڑکی خوبصورت اور جوان ہے تو اس کو پکڑ کر فوراً ان کے حضور پیش کیا جائے، اگر کوئی بڑھیا یا زیادہ عمر کی ہو تو اسے فوراً جلا دیا جائے اور سرد پہاڑیوں میں اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔ پتلے نے تیز تیز لہجے میں کہا اور دوبارہ زمین میں سما گیا۔ اس کے زمین میں سماتے ہی زمین برابر ہو گئی اور دیو سر ہلاتے ہوئے بے ہوش لڑکی کو دیکھنے لگا۔ لڑکی تو بے حد حسین و جمیل ہے، اسے لے کر میں ابھی آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ان سے انعام وصول کرتا ہوں، دیو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اس نے لڑکی کو اٹھا اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر امرو یار دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا اور اس کا مقصد حل ہو گیا تھا کہ وہ کس طرح ساگل جادوگر کے محل میں ہی جانا چاہتا تھا، اور دیو اسے خود ہی لے کر اس کے محل کی جانب لیے جا رہا تھا۔ دیو پہاڑیوں پر چھلانگیں مارتا ہوا پہاڑیوں کی دوسری جانب آ گیا۔
پھر وہ نہ جانے کس اندھیری غار میں گھس گیا کہ عمرو کی آنکھوں کے سامنے گہری تاریکی چھا گئی۔ کافی دیر تک وہ اس اندھیری غار میں بھاگتا رہا، پھر وہ اچانک روشنی میں آ گیا۔ اچانک تیز روشنی میں آنے کی وجہ سے عمرو کی آنکھیں چندیا گئیں اور اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں کھولتا، دیو یکدم رک گیا۔ جوگا دیو آقا ساگل جادوگر کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہے۔ میں لڑکی کو لے آیا ہوں آقا۔ دیو کی بات سن کر خواجہ عمرو یار ایک بار پھر بے ہوش بن گیا۔ اسے اس پلنگ پر لٹا دو جوگا دیو، اور تم جا کر باگوت دیو کو بلا لو۔ ایک باری آواز عمرو کو سنائی دی اور پھر اس نے جوگا دیو نے ایک نہایت نرم و گزار بستر پر لٹا دیا۔ عمرو نے اچانک کھسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے سامنے ایک خوفناک شکل والا جادوگر کھڑا تھا۔ اس کی شکل ہو بہو ویسی تھی جیسے شہزادی ماہنور نے عمرو کو ساگل جادوگر کی بتائی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ او تمہیں ہوش آ گیا اچھی لڑکی۔ ساگل جادوگر نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر حیرت و خوشی کے عالم میں کہا، میں کہاں ہوں اور یہ کون سی جگہ ہے؟ تم کون ہو؟ عمرو نے لڑکی کی آواز میں اس انداز میں کہا جیسے واقعی سے ابھی ابھی ہوش آیا ہو اور خود کو ایک انجان جگہ پا کر گھبرا گئی ہو۔ تم اس وقت ساگل جادوگر، میرا مطلب ہے ساگل شہزادے کے مہمان خانے میں ہو۔ سرد پہاڑیوں کے قریب تم بے ہوش پڑی تھی۔ تمہیں ایک دیو مار کر کھانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ہلاک کر کے تمہاری جان بچائی تھی اور تمہیں اٹھا کر یہاں اپنے محل میں لے آیا ہوں۔ ساگل جادوگر نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر عمرو دل ہی دل میں ہنس پڑا، مگر بظاہر اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور خوف طاری تھا۔ دیو؟ ہاں وہاں واقعی ایک دیو آ گیا تھا، مگر تم تو ایک عام سے انسان نظر آ رہے ہو۔ تم نے اتنے بڑے اور خطرناک دیو کو کیسے ہلاک کر دیا؟ عمرو نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور ساگل جادوگر زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ او تم بہت بولی ہو لڑکی، میں ایک بہت بڑا جادوگر ہوں۔ ایک دیو تو کیا، اگر میرے مقابلے پر 20-25 دیو بھی آ جائیں تو میں ان کو چند لمحوں میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تم شاید نہیں جانتی کہ کئی بڑے اور خوفناک دیو اور جن میرے غلام ہیں۔ ساگل جادوگر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جادوگر؟ تم جادوگر ہو؟ او تو کیا تم مجھے مار ڈالو گے؟ میں نے تو سنا ہے کہ جادوگر بہت خطرناک اور ظالم ہوتے ہیں، خوبصورت لڑکیوں کو مار کر ان کا خون پی جاتے ہیں۔ کیا تم؟ عمرو نے دہشت زدہ لہجے میں کہا، اور ساگل جادوگر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ نہیں اچھی لڑکی، میں اس قسم کا ظالم اور شفاق جادوگر نہیں ہوں۔ میں تو نہایت شریف اور رحم دل شہزادہ جادوگر ہوں۔ میں تو تم جیسی حسین لڑکیوں کی بہت مدد کرتا ہوں۔ مگر تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اور تم ان سرد پہاڑیوں میں کیسے آئی تھی؟ ساگل جادوگر نے کہا، اور عمرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ تم رونے کیوں لگی ہو اچھی لڑکی؟ کیا ہوا تمہیں؟ ارے چپ کرو۔ اسے روتا دیکھ کر ساگل جادوگر گھبرا گیا۔ اس وقت وہاں جماکہ ہوا اور وہاں ایک موٹے جسم والا نہایت خوفناک دیو نمودار ہوا۔ دیو کو دیکھ کر لڑکی بنے عمرو نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس طرح بستر پر گر گئی جیسے دیو کی دہشت سے ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا ہو۔ او باگو دیو، تمہیں اس طرح یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیچاری پہلے ہی کسی دیو سے بہت سہمی اور ڈری ہوئی تھی، اوپر سے تم آگے، کہو کیا بات ہے؟ ساگل جادوگر نے دیو کو دیکھ کر اس پر بگڑتے ہوئے کہا، او معافی چاہتا ہوں آقا، مجھے تو جوگا دیو نے پیغام دیا تھا کہ آپ مجھے یاد فرما رہے ہیں، اس لیے میں فوراً آ گیا تھا۔ دیو نے گھبرا کر جواب دیا، میں نے تمہیں یاد کیا تھا؟ او ہاں واقعی میں نے تمہیں یاد کیا تھا۔ وہ میں تم سے شہزادی ماہنور کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، میرے کہنے پر تم نے اسے قلاق کے پنجرے میں بند کیا تھا کہ نہیں؟ ساگل جادوگر نے کہا۔ اس کی بات سن کر عمرو چونک اٹھا اور غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ جی ہاں آقا، آپ کے حکم سے نہ صرف میں نے اسے قلاق پنجرے میں بند کر دیا بلکہ اسے پنجرے میں بند کر کے رباق کے کنویں میں بھی لٹکا دیا، اور آپ کی ہدایت کے مطابق کنویں کی گہرائی میں دہکتے ہوئے انگارے بھی بچھا دیے، جن کی تپش سے آہستہ آہستہ قلاق پنجرا پگھلنے لگا، اور اگر شہزادی ماہنور نے آپ کا حکم نہ مانا تو قلاق پنجرا مکمل طور پر پگھل جائے گا اور شہزادی سے دہکتے ہوئے کنویں میں جا گرے گی۔ دیو نے سر ہلا کر نہایت موت باننا انداز میں جواب دیا، بہت خوب، اس کا مطلب ہے کہ آپ تو یا تو شہزادی ماہنور ہمارا کہا مانے گی اور سیاہ سنگ ہمارے حوالے کر دے گی، یا پھر آ کے کنویں میں گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائے گی۔ پنجرے کے پاس شہزادی کی بات سننے کے لیے کس کو مامور کیا ہے؟ ساگل جادوگر نے باگوت دیو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کی باتیں سن کر عمرو کا دل خوف و پریشانی سے دھڑکنے لگا۔ وہاں جاگوت دیو اور آسی پری موجود ہے آقا۔ شہزادی ماہنور اگر سنگ سیاہ دینے کے لیے تیار ہو گئی تو وہ اس کو قلاق پنجرے سے نکال کر آپ کے پاس لے آئیں گے، باگوت دیو نے کہا، اور ساگل جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، مجھے اس لڑکی کو ہوش میں لانا ہے، کہیں یہ تمہیں دیکھ کر پھر سے نہ ڈر جائے، ساگل جادوگر نے کہا، اور باگوت دیو سر ہلا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ساگل جادوگر نہایت پریشان نگاہوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر تالی بجائی، اسی وقت زمین پھٹی اور ایک پتلا زمین سے باہر آ گیا۔ کا سوک پتلے، اس لڑکی کو ہوش میں لاؤ، اس کے ہوش میں آتے ہی تم یہاں سے چلے جانا، ایسا نہ ہو کہ یہ تم سے بھی ڈر جائے۔ ساگل جادوگر نے پتلے سے مخاطب ہو کر کہا،
लड़की, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आका, मैं किससे होश में लाऊं? पुतले ने इधर उधर देखते हुए हैरत से कहा, और उसकी बात सुनकर उमरो यार का दिल बेख्तियार धड़कने लगा। इसने नींव व आंखों से देखा, पुतला इसकी जानिब हैरत ज़दा नजरों से देख रहा था। ये बिस्तर पर लेटी हुई लड़की तुम्हें नजर नहीं आ रही? अंधे हो गए हो क्या? सागुल जादूगर ने इसे घूरते हुए कहा। बिस्तर पर लड़की? आका, बिस्तर पर तो उमरो यार पड़ा है। हाँ, अलबत्ता इसने किसी लड़की का जरूर रूप डाल रखा है। इससे बचकर रहिए, ये दुनिया का यार तरीन और इंतहाई शातिर इंसान है, पुतले ने कहा। और उसकी बात सुनकर सागल जादूगर बुरी तरह से उछल पड़ा। लड़की के बेस में उमरो यार? ये तुम क्या कह रहे हो का शौक पुतले? सागल जादूगर ने हैरत से चीखते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ आका, जिसे आप लड़की समझ रहे हैं ये लड़की नहीं उमरो यार है। ठहरिए, मैं अभी इसको असल रूप में लाता हूँ, पुतले ने कहा। और उसकी बात बिस्तर पर पड़ा हुआ उमरो यार जल्दी से उठ गया। इसने पुतले की जानिब देखा और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। भूत भूत, सागल जादूगर, ये भूत कहाँ से आ गया? बचाओ मुझे इससे, इसने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। और बिस्तर से उतरकर तेजी से दरवाजे की जानिब भागा। इसे चीखता देखकर सागल जादूगर और कसौक पुतला भी एक लम्हे के लिए परेशान हो गए। और जितनी देर में इसकी समझ में कोई बात आती, इतनी देर में उमरो यार कमरे से निकल चुका था। ओ आका, वो भाग गया। मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की नहीं उमरो यार है। वो यहाँ आपको हलाक करने और शहजादी महानूर को हासिल करने आया है। अगर आपने इसको ना रोका, वो ना सिर्फ शहजादी महानूर को आज़ाद करा लेगा, बल्कि वो आपको भी हलाक कर डालेगा, पुतले ने जल्दी जल्दी कहा। और उसकी बात सुनकर सागल जादूगर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ओ नहीं, शहजादी महानूर को ये आम सा अय्यार इंसान मुझसे छीनने के लिए आया है, और ये पिद्दी कुलाल मुझ जैसे अजीम जादूगर को हलाक करेगा? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कसोक पुतले। अगर ये लड़की सचमुच कोई उम्र यार है तो वो शहजादी महानूर को आज़ाद कराए, और मुझे हलाक करने नहीं बल्कि अपनी मौत को आप मरने के लिए आया है। सागुल जादूगर का ये महल इसके लिए मकबरा बन जाएगा, जिसकी हजारों मन मट्टी के नीचे वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। सागल जादूगर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। साथ ही इसने जोर से ताली बजाई। एक जमाका हुआ और वहां एक लंगूर की शक्ल वाला निहायत हैबतनाक देव नमूदार हुआ। इसके 4 हाथ थे और उसके चारों हाथों में कोई ना कोई हथियार था। एक हाथ में तलवार, दूसरे में नेजा, तीसरे में वजनी गुर्ज और चौथे में तेज धार और वजनी कुल्हाड़ा पकड़ रखा था। इसकी आंखें भैंस की आंखों की जैसी तरह बोटी और बाहर को उबली हुई थीं, और उसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल नजर आ रहे थे, जैसे कोई जंगली गोरीला हो। गोरीला दियो, हमारे महल में एक आदमजात उम्रो यार खूबसूरत लड़की का बेस बदल कर धोखे से घुस आया है। इसे पकड़कर फौरन हमारे हजूर पेश करो। अगर वो कोई मुजाहमत करने की कोशिश करे तो उसके अपने हथियारों से इतने टुकड़े कर दो कि किसी से गिने न जा सकें। सागल जादूगर ने इस खौफनाक देव से मुखातिब होकर कहा, और उस देव ने असबात में सर हिला दिया और यकलक वहां से गायब हो गया। यह आपने बहुत अच्छा किया का जो उम्रो यार की गिरफ्तारी के लिए गोरीला देव को भेज दिया, वरना उम्रू इस आसानी से किसी के हाथ आने वाला इंसान नहीं है। अब वो जहाँ होगा, जिस हुलिये में होगा, गोरीला देव चंद लम्हों में इसके सर पर जा पहुंचेगा और फिर इसके जमीन में समाते ही जमीन दोबारा बराबर होगी। और सागल जादूगर गोरीला देव की वापसी का इंतजार करने लगा, लेकिन काफी देर गुजर गई और गोरीला देव वापस न आया। सागल जादूगर कदरे परेशान हो गया। इसने मंत्र पढ़कर गोरीला देव को बुलाने के लिए ताली बजाई, मगर गोरीला देव न आया। अब तो सागल जादूगर की परेशानी की कोई हद न रही। इसने कुछ सोचकर कसौक पुतले को बुलाने के लिए जमीन पर पांव मारना चाहा कि उसी वक्त जोरदार धमाका हुआ और सागल जादूगर उछलकर दूर जा गिरा।